چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں مومن کے لیے نجات کا سبب ہے. 3 چیزیں مومن کے لیے نجات کا سبب ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، بری باتوں سے روکنا اور لوگوں کی غیبت سے. یعنی بری باتوں میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ مومن اگر نجات حاصل، دیکھیں اب یہ یہاں پہ مومن کو، اب کوئی پوچھے مولانا مومن کی نجات کن چیزوں میں، کوئی سوال کرے تو ہم فوراً جواب دیں گے چوتھے امام کی حدیث ہے. چوتھے امام کی حدیث ہے. اس حدیث میں مولانا نے 3 چیزیں بیان کی. 3 چیزوں میں مومن کی نجات ہے. نمبر 1 کیا فرمایا؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو بری باتوں سے، گناہوں سے. اور آخر میں گناہ کا ذکر بھی کیا خاص؟ غیبت سے. یعنی اس کا مطلب ہے اس غیبت کو مینشن کیا ہے. یعنی اس کو مینشن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ گناہ زیادہ ہوگا. غیبت کا گناہ جو ہے وہ زیادہ کثرت سے ہوگا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وجہ رہی ہو کہ اس کو مینشن خاص کیا ہے. ورنہ کلی بات کی اپنے زبان کی حفاظت کرو، یعنی بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور لوگوں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی چیز یہ. یعنی آپ دیکھیں اس میں زبان کا کتنا اہم کردار ہے. یعنی انسان کی نجات میں اہم کردار کس کا ہے؟ زبان کا. اور ایک روایت پہلے بھی امیر المومنین کی میں نے بیان کی تھی اسی کے یہیں کے درس میں کہ 6 چیزیں کمال تک پہنچاتی ہیں. 2 چھوٹی ہیں، 2 بڑی ہیں اور 2 متغیر ہوتی ہیں. وہ پہلے بیان کی. اس میں 2 چھوٹی جو تھیں وہ 2 کون سی تھیں؟ 2 چھوٹی چیزیں امیر نے فرمائی جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. 2 چیزیں چھوٹی تھیں. وہ کون سی تھیں؟ ایک زبان اور ایک دل. یہ 2 چیزیں. یعنی وہاں پر بھی امیر نے فرمایا کہ تمہیں زبان کمال تک پہنچا دے گی اگر اپنی زبان کو کنٹرول کیا، اپنی زبان کی حفاظت کی. یہ آگے پریکٹیکل مسئلہ، کہاں پہ بولنا ہے کہاں پہ نہیں بولنا. یہ پریکٹیکل مسئلہ. بہت سی باتیں آپ کو کسی کی پتہ چلی، آپ نے اس کو سیکریٹ رکھنا اگر سیکریٹ ہے تو. زبان کے اوپر کتنی روایتیں معصومین کی ہیں، خود امیر المومنین کی کتنی روایتیں زبان کے اوپر ہیں کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور پھر خاص ذکر کیا؟ غیبت کا، کہ لوگوں کی غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی یوں کہیے کہ دیکھیں مومن کی نجات زبان کی حفاظت میں ہے. مومن کا کمال زبان ہے. امیر المومنین کہتے ہیں یہ زبان انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے اگر انسان اس زبان کا اچھا استفادہ کرے. زبان سے وہ باتیں کہ جو فقط خدا کی رضائیت ہے. شاید پہلے بھی بیان کیا تھا، پیغمبر کے زمانے میں روایتوں میں ہے کہ لوگ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے. لوگوں سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا جواب ملا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے میں فارغ بیٹھے میں کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی برائی ہو جائے. منہ میں کنکر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بولیں گے نہیں، سکون میں بیٹھے رہیں گے. یہ یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے. بات کیونکہ روایتیں زیادہ ہیں آج، اس لیے میں زیادہ تشریح نہیں دوں گا. صرف آپ کو فہرست بیان کروں گا روایتوں کی. آج چند روایتیں بیان کریں گے جتنی بھی بیان ہو جائے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مومن کی نجات کس چیز میں ہے؟ پہلی چیز کیا بیان کی؟ اپنی زبان کی حفاظت میں، اپنی زبان کو بری باتوں سے اور غیبت سے. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ اپنے کو ایسے کام میں مشغول رکھے دنیا میں اپنے کام کو انسان ایسے کاموں میں مشغول رکھے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو فائدہ دے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں ایسے کام کرنے ہیں. یعنی اگر آپ کو مشغول بھی رہنا ہے، مصروف رہنا جسم کہتے ہیں، مشغول یعنی مصروف رہنا، تو آپ ایسے کاموں میں مصروف رہیں کہ وہ کام آپ کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے. یعنی آپ نے دیکھا، یعنی امام نے نجات مومن کس چیز میں رکھی ہے؟ ایسے کاموں میں. اب وہ کام ممکن ہے کوئی سوال کرے مولانا پھر وہ کام کیا ہے؟ وہ آپ بہتر جانتی ہیں، ہر سال درسوں میں بیان ہوتے ہیں کام. ایسے کام ہے، نیک کام ہے کہ نیک کام وہ ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کی روایت ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھو کہ وہ کام دنیا میں بھی تمہیں فائدہ پہنچائیں اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. تیسرا اور آخری امام فرماتے ہیں بہت زیادہ گریہ کرو. کس پر گریہ کرے انسان؟ کہا اپنے گناہوں پر. اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روئے، گریہ کرے کہ پروردگارہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، مجھے معاف فرما. یعنی معصوم فرماتے ہیں بہت زیادہ انسان کا گریہ کرے. کس چیز پر؟
اپنے گناہوں پر. دیکھیں روایتوں میں ہے کہ انسان اگر یاد کرے تو اپنے گناہوں کو یاد کرے اور توبہ استغفار کرے. یہاں پر بھی چوتھے امامی کی دعا ہے, چوتھے امامی کے جملات ہیں. دو چیزیں یہاں پر ایک اور اسی روایت کے ساتھ دو چیزیں اگر آپ اور اضافہ کریں دوسری روایت میں, اس روایت میں نہیں, دو چیزیں کیا ہیں. اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں. یہ 6 قطرے شاید میں نے بیان کیے تھے پہلے, اسی سے ملتی جلتی ہے روایت ہے. وہ 6 قطرے ایک پوری تسلسل تھا روایت کا. اب چوتھے امام کی روایت ہے, 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. یہ چوتھے امام فرماتے ہیں. وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ کہا ایک شہید, جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور دوسرا قطرہ کون سا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے؟ دوسرا قطرہ یہ ہے کہ جب مومن رات کی تاریکی میں گریہ کرتا ہے, خداوند متعال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گریہ کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, تو آنسوؤں کا جو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے امام فرماتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی 2 قطرے اسی ہماری روایت سے متصل کر دی میں نے. 3 چیزیں ایک ہو گئیں, 2 چیزیں ایک ہو گئی. یعنی تیسری چیز اس میں کیا تھی؟ بہت زیادہ گریہ کرنے. کس پہ گریہ کریں؟ کہ اپنے گناہوں پہ. 3 چیزیں امام فرمائیں, چوتھے امام نے 3 چیزیں فرمائیں. مومن کی نجات 3 چیزوں میں ہے. انسان گریہ کرے, کس پہ گریہ کرے؟ کس پہ گریہ کرے؟ تو آپ لوگ بھی جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کس چیز پہ گریہ کرے. گناہوں پہ گریہ کرے. 3 چیزیں ہم نے بیان کر دی.